ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام آپ کی بات میں موجود ہوں اس وقت محکمہ موسمیات پہ علماء اکرام جید علماء اکرام پاکستان کی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ممبران یہاں موجود ہیں جو کہ کمیٹی آج یہ فیصلہ کرے گی مختلف پاکستان کے اضلاع میں ڈسٹرکٹس میں شہروں میں بیٹھ کر ان کی ذیلی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں کہ آج وہ چاند کی رویت ثابت کریں گے کہ چاند نظر آیا یا نظر نہیں آیا کہیں سے اطلاعات آئیں گی تو پھر کل اسی فیصلے کے اوپر جو ہے وہ عید منائی جائے گی یا پھر روزہ رکھا جائے گا۔ مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں فرمائیں کہ دیکھیے اتحاد اور افہام و تفہیم جو ہے سب سے بڑی چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں آج کہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، یہ علماء کرام جو ہیں یہ ہمارے لیے رہنما ہیں، ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ ہماری رہنما ہیں، تو یقین کیجئے کہ ہماری اس پوری قوم کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ لیکن بات اس وقت ہو رہی ہے رویت ہلال کی کل صبح عید ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا فیصلہ تو افطار کے بعد ہی ہوگا۔ یہاں پہ بہت سارے علماء کرام تشریف لائیں گے، کمیٹی ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیگر علماء کرام، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضور قبلہ آپ کا اسم گرامی؟ سید صابر حسین۔ صابر حسین صاحب، یہ مجھے بتائیے، ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ سائنٹیفک آلات کے ذریعے اگر ہم ہیلپ لینا چاہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ چاند پیدا ہوا یا نہیں ہوا، چاند موجود ہے یا نہیں ہے، کل کیا تاریخ ہوگی، تو کیا ہمیں مدد لینی چاہیے؟ بالکل یقیناً لینی چاہیے، اور اسلام جو ہے سائنس کو ڈینائی نہیں کرتا، بلکہ آپ قرآن مجید کے آیات کریمہ کا مطالعہ کریں تو جا بجا جگہوں میں سائنٹیفیکلی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی، اور لینی چاہیے یہ تو بہت دور کی بات، ہم لے رہے ہیں۔ دیکھیں ہماری نمازیں، ہم گھڑی دیکھ کر اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، سحری و افطار کے اندر جو ہے اوقات جو سائنٹیفیکلی پہلے سے ڈیفائن کیے گئے ہیں انہی اوقات کو مد نظر رکھ کے ہم سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، تو بالکل یقیناً ہاں بالکل۔ اور پھر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے اپنی قوم کو کہ ہمارے پاس صرف علماء کرام نہیں ہیں مرکزی اور زونل رویت ہلال کمیٹی میں، بلکہ ماہرین کی ایک پوری ٹیم بھی موجود ہوتی ہے۔ اسپارکو ماہر فلکیات ہے، اسپارکو کے ماہرین ہیں، پاکستان نیوی کے ماہرین ہیں، محکمہ موسمیات کے ماہرین ہیں، اور ان کی رائے کو بھی یہاں پر بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ اور ہمارے قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب فیصلہ کرنے سے پہلے تمام ماہرین کی رائے کو بھی مد نظر رکھتے ہیں، اور یقیناً یہ بالکل اسلام کے عین مطابق ہے، اور اسلام یعنی کہ ہمیں جو ہے وہ مدد لے لینی چاہیے سائنسی آلات سے۔ قبلہ آپ کیا فرمائیں گے کہ اگر یہ تمام آلات ہم استعمال کر کے اور رویت بھی ثابت ہو جاتی ہے اور کل عید ایک دن منائی جاتی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو پاکستان کا وقار ہے، مسلمانوں کا وقار ہے، یکجہتی ہے، ایک جیسا پن ہے تمام مسلمانوں میں، اس سے فروغ ملے گا یا لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوگی اس بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام نے امیر کی اطاعت بتائی، جب یعنی کہ امیر وقت جو ہو، امیر وقت جو ہے ہر بچے، جیسے مسجد کا امام وہ بھی ایک امیر ہے، رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین یہ بھی امیر وقت ہیں، اس لیے ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ شاید مراد سمجھیں گے کہ آپ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت امیر پاکستان ہیں۔ اس وقت زرداری صاحب کی بات نہیں، بالکل رویت ہلال کمیٹی کی بات ہو رہی ہے، اور بات یہ ہو رہی ہے کہ آپس میں اتحاد یکجہت جب ہوگی کہ جب ہم کسی امیر کی اطاعت کریں، اسی لیے اسلام نے حکم دیا گیا، تو بس رہنما بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب موجود ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب، یقیناً آپ پوری دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہمارے پاس آخری منٹ ہے پروگرام ختم پہ اپنے، آج جو فیصلہ کیا جائے گا اس سے تمام مکاتب فکر، تمام فقہ، تمام قومیں جو پاکستان میں آباد ہیں، یہ کیا بالکل متفق ہوں گے؟ متفق علیہ فیصلہ ہوگا؟ بالکل متفقہ فیصلہ، اجماعی فیصلہ، ود ٹوٹل کنسنسس فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کو اگر اس کو جاننا ہو تو ہمارے ساتھ نکل جائیے گا روڈ پہ، بازاروں میں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پبلک ہمارے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ۔ بالکل، وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان کے عوام اس سال سن 2011 میں عید کراچی سے لے کے خیبر تک ایک دن منا پائیں گے؟ انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی غالب ترین اکثریت
ایک ساتھ عید منائے گی اور ایک ساتھ مناتی رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بعض اذہان کا کریں تو کیا ہم سب قوم مل کر اس شخص کو قائل کر سکے ہیں کہ جو اپنے وجود کو آگ لگا کر بے گناہ لوگوں کو اڑاتا ہے؟ تو اس کو آپ ماڈل نہ بنائیں، وہ پاکستان کا ماڈل نہیں ہے. میرے لیے کلوزنگ ڈیو ہو چکی ہے مفتی صاحب. صرف ایک سوال کا بہت ہی چھوٹا سا جواب چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ چاند دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں اور اپنی آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک گن سے جو ہے وہ ہوائی فائرنگ بھی کرتے ہیں، لوگ اس سے زخمی بھی ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ان سے نہایت ادب کے ساتھ اپیل کروں گا کہ رمضان کا مہینہ اور آخری عشرہ خاص طور پر نار جہنم سے آزادی کا ہے، آگ سے بچنے کا ہے، آگ سے کھیلنے کا نہیں ہے. اور مومن کی خوشی جو روحانی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی بجا لا کر کی جاتی ہے. اور عید کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ یعنی رمضان بھر کی عبادتوں کے اجر و انعام کی رات. بڑی عنایت صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ لوگوں نے گفتگو سنی، وہ تمام گفتگو کی گئی یہاں پر کہ جو سوالات ہمارے دماغ کے اندر آتے ہیں اور ہم علماء کرام سے کرنا چاہتے ہیں اور ان دیگر شخصیات سے کہ جو رویت ہلال کمیٹی میں موجود ہوتے ہیں. بہرحال فلکیات والے موجود ہیں، موسمیات کے ادارے کے لوگ موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں اور دیگر زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد موجود ہیں جو آج رات کو چاند دیکھیں گے. کوشش کی جائے گی اور مولانا صاحب نے کہا کہ حتماً کراچی سے خیبر تک ایک ہی دن عید منائی جائے گی. ہم سب ایک ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو کوئی نہیں بکھیر سکتا سوائے اس اتحاد کے کہ جو ہم آپس میں رکھتے ہیں، ایک اللہ، ایک رسول اور ایک نبی کو ماننے والا. آپ نے پروگرام دیکھا، ہماری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو اپنے زمان میں رکھے. کوشش کیجئے کہ اپنی خوشیوں کے اوپر قابو پائیں، کوشش کریں کہ اپنے غصے پہ قابو پائیں، کوشش کریں کہ اپنی پرابلمز کے اوپر قابو پائیں اپنے عمل سے، اپنے ان عمل سے جو آپ کے اعمال صالحہ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا آپ کو تمام خوشیاں نصیب کرے. مجھے اجازت دیجیے محکمہ موسمیات کے دفتر سے. اللہ حافظ.